اور پھر انہوں نے یہ پنچ گھمایا اور موٹے والے انکل دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ صوفیہ اسے کل شام میں ہونے والے میچ کی روداد سنا رہی تھی جو لورینزو نے جیت لی تھی، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ڈیڈ کتنے کول لگ رہے تھے وہاں رنگ میں، کاش آپ بھی ان کو دیکھنے آتے ڈا۔ اسے عکس کے نہ آنے پر پھر سے افسوس ہونے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے صوفے پر نیم دراز تھا، چہرے پر طاری کوفت واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں صوفیہ تھی، چھوٹی بچی، نظام یا لورینزو نہیں جو اس کا چہرہ پڑھ لیتے، اس لیے بلا تردد وہ اپنی ہی کہے چلی جا رہی تھی۔ خیر پھر آگے پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے صوفیہ بیٹا ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ جا کر اسکول کی تیاری کریں۔ شاباش۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سخت ہونے سے روک رکھا تھا، لیکن صوفیہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پلیز پلیز آگے بہت دلچسپ ہے، سن لیں پلیز۔ وہ مصر تھی۔ عکس نے کن پٹی کو انگشت شہادت سے دبانا شروع کر دیا۔ اسے شدید ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی وہاں سے۔ میں نے کہا نا بعد میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اطراف سے نکل کر آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے عکس کی کلائی تھام لی۔ کیا ہوا؟ آپ کے سر میں درد ہے؟ کیا میں آپ کے لیے میڈیسن؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے لورینزو کی توجہ ان دونوں نے کھینچ لی۔ انف، بند کرو اپنی بکواس اور جان چھوڑو میری۔ غصے کو باہر کا راستہ دیتے ہوئے اس نے ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اور صوفیہ کا ہلکا وجود توازن کھوتے ہوئے پیچھے کی جانب لڑکھڑایا۔ گرتے وقت میز کا ایک کنارہ بری طرح اس کی پیشانی پر آ لگا اور وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ عکس اپنی جگہ سن سا ہو گیا، اور وہ جو آج تک اس چھوٹے سے وجود کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، اس کے اندر کہیں پناہ گزین باپ کا دل یہ بھیانک منظر دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ صوفیہ! وہ بے اختیار بھاگ کر فرش پر بکھری بچی کی جانب آیا تھا۔ لورینزو ڈی کوسٹا، جو اس قدر اونچا تصور کیا جاتا تھا کہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور دولت کو سیڑھی بنا کر بھی ایزابیلا ولیریس جیسی لڑکی اس تک پہنچ نہیں پائی تھی، وہ قد و قامت والا شخص اب ایک چھوٹے سے وجود کے آگے ویسے ہی گھٹنوں پر آ چکا تھا۔ صوفیہ اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو ڈیڈ یہاں ہیں۔ اسے اٹھا کر گود میں لیتے ہوئے وہ اس کا گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ عکس کو ادراک ہوا تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دیکھنے کے لیے جھکا۔ جب لورینزو کی نگاہوں سے سامنا ہوا، سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے بلا کے غیظ و غضب سر اٹھائے ہوئے تھے۔ آہستگی سے صوفیہ کو وہیں چھوڑتے ہوئے وہ اٹھا اور عکس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے شرٹ کا گریبان مٹھی میں بھینچ کر اس طاقت سے جھٹکا کہ شرٹ کندھے کے مقام سے پھٹ گیا۔ عکس ششدر رہ گیا۔ میری بیٹی کو چوٹ پہنچانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دھاڑنے کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار پنچ اس کے گال پہ جڑ دیا تھا، پھر ایک اور اسی مقام پر، پھر تیسری مرتبہ جب مارنا چاہا تو ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ تمہاری بیٹی؟ بہت جلدی خیال آیا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ لورینزو کا ہاتھ روک کر طنز کسنے کے بعد اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے جبڑے پر بھرپور ضرب لگائی۔ اس بار حیران ہونے کی باری لورینزو کی تھی، مگر وہ پروفیشنل تھا، جلد ہی اپنے ذہن کو سنبھال کر جوابی حملہ کیا۔ نتیجتاً عکس پیچھے کی جانب لڑکھڑا کر بمشکل گرتے گرتے بچا۔ اس کے زخمی گال پر خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ کھال ادھڑنے کی شدید جلن جب محسوس ہوئی تو اس کے رہے سہے حسیات بھی منجمد ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہی اس پہ بھرا بیٹھا تھا، اب مزید جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے دست و گریباں ہو گیا۔ شور سن کر نظام شاور ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے سے بھاگا چلا آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر پہلے مارکا آرائی میں مصروف لورینزو اور عکس پر پڑی، پھر ان سے کچھ ہی فاصلے پر فرش پہ گری پڑی بچی پہ۔ صوفیہ! وہ دوڑ کر اس تک پہنچا۔ پیشانی سے خون تیزی سے جاری ہو رہا تھا اور وہ بے سدھ تھی۔ نظام نے گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیچ بچاؤ کرنے آگے بڑھا۔ بس کر دو تم دونوں، کیا تمہیں یہاں ایک زخمی بچی پڑی نظر نہیں آ رہی ہے؟ ان کے سینوں پر ہاتھ رکھ کے تمام تر قوت صرف کرنے کے بعد نظام بڑی دقت سے ان کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ ہانپتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو غصیلی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، پھر ان کے ذہنوں میں خیال صوفیہ کا گزرا۔ لورینزو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی، ذرا سا بھی کچھ ہوا نا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں بڑی بھیانک ہوگی، یاد رکھنا یہ بات۔ اسے دھمکانے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ریکارڈو گاڑی کی چابی لیتے آؤ۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے نظام کو حکم دیا۔ ایک شاکی نظر اس نے عکس پر ڈالی، وہ نظریں پھیر گیا۔ نظام نے فرش پر پڑے کار کیز اٹھائے اور ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ گھر یوں خاموش ہو گیا جیسے بہت تیز آندھی آ کر گزر گئی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ زخمی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نظر فرش پہ موجود خون کے نشانات تک گئی۔ صوفیہ، آئی ایم سوری۔ شکست خوردہ سا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سیاہ آنکھیں ضبط سے نڈھال تھیں، جبکہ دل غم و پچھتاوے سے۔ حجاب نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں دکھائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دھند سی چھانے لگتی تھی۔ اندر اب اتنی قوت باقی نہ رہی تھی کہ وہ اور بھاگتی یا بحث کرتی۔ اسے لیے وہ ایک بار پھر اپنے ریسٹوران آیا تھا۔ ہاں، اس بار اس نے اندر داخل ہونے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کیا تھا، جس کی چابی اس کے پاس تھی۔ وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر لوگ پھر سے اپنی کوئی رائے دینے لگیں۔
دوسرا دروازہ مین دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور اس کے کیبن کے اندر کھلتا تھا۔ حجاب کو اس نے کونے میں رکھے صوفے پر لا بٹھایا اور خود کونے میں موجود چھوٹے سے واش بیسن پر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ دھندلی بصارت سے اس کا یہ عمل دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر منظر صاف کرنا چاہا لیکن کوئی افاقہ ہوتا نظر نہ آیا، بلکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا کچھ اور بڑا تھا۔ ہاتھ خشک کرنے کے بعد میز کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس برآمد کر کے وہ اس کی جانب چلا آیا۔ ایک بار پھر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا رد عمل دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنا کام کرنے لگا۔ خون اب بھی ہلکا ہلکا سا جاری تھا۔ حجاب نیم دراز سی تھی۔ اس کی ادھ کھلی پلکوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ چھوٹے سے اوزار کے ذریعے وہ اس کے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ سوری سر، لیکن آپ گارڈز اندر نہیں لے جا سکتے۔ لیونارڈو کے آدمیوں نے اس کے ساتھ آئے درجن بھر باڈی گارڈز کو وہیں روک لیا تھا۔ فریڈرک کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں اس کسینو کا مالک ہوں اور ولیرس کا پارٹنر بھی۔ مجھ پر پابندیاں کیسے لاگو کر سکتے ہیں وہ؟ اسے یہ رویہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں لگا تھا، تاہم اندر ہی اندر وہ یہ جان چکا تھا کہ کہیں کچھ تو صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے آج آپ کو بطور اپنے دوست ملنے بلوایا ہے، کیا آپ کو اپنے دوست پر اعتماد نہیں؟ لیونارڈو ولیرس کے رائٹ ہینڈ مین نے یہ کہہ کر اسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مزید کچھ کہنا اب ان کے شک کو اور ہوا دینے کے مترادف ہوتا۔ اپنی حد میں رہو تم، اتنی اوقات نہیں ہے تم جیسے معمولی آدمی کی جو فریڈرک سے اس طرح کی گفتگو کرے۔ اس کے اندر جو بھی چل رہا تھا بہرحال اس نے اپنے انداز اور چہرے سے آشکار نہ ہونے دیا۔ یہیں ٹھہرو تم سب۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا وہ اکیلا ہی اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی کسینو میں قدم رکھا اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ سمجھ گیا میرے پیارے دوست، یہ سب کر کے تم مجھے حواس باختہ کر دینا چاہتے ہو تاکہ میں کچھ ایسا ظاہر کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی چال سمجھتے ہوئے وہ اس بلورنگ کمرے میں داخل ہوا جہاں لیونارڈو پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ آؤ فریڈرکو آؤ، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، خوش آمدید۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس مسکراہٹ میں کون سے اسرار چھپے تھے یہ فریڈرک بخوبی سمجھ رہا تھا۔ لیو میرے عزیز ساتھی، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ وہ گرم جوشی کا اظہار کرتا اس کے گلے آ لگا۔ ولیرس جبڑے بھینچے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے بغل گیر ہوا۔ فریڈرک جب اس سے الگ ہوا تب تک اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ پہ موجود نشست سنبھالنے تک وہ مکمل طور پر اپنے تاثرات قابو کر چکا تھا۔ وائن والا بندہ آج وسکی پی رہا ہے، سوچتا ہوں ایسی کیا بات ہوئی ہوگی۔ درمیانی میز پر رکھے بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیلتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ ضرب بہت شدید لگایا گیا ہے مجھ پر فریڈرک، وائن وہ برداشت فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ آدھا بھرا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ پہلی بار سمٹی تھی، اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ فریڈرک نے بڑی مشکل سے خود کو پرسکون ظاہر کیا۔ ہاتھ میں پکڑے گئے گلاس پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ سنا ہے تم نے ایلے میں ضروری میٹنگ بلوائی تھی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ گفتگو کا رخ خود پر سے موڑ کر وہ اس کی جانب لایا۔ ولیرس کی آنکھیں ایک پل بھی اس کے رد عمل کو جانچنے سے نہیں چوک رہی تھیں، جانے وہ اس کے چہرے سے کون سا راز پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبریں بڑی جلدی تم تک پہنچ رہی ہیں دوست، تمہارے ذرائع کو داد دینی چاہیے۔ وہ بھی لیونارڈو تھا، جواب دینے کے بجائے بات گھما کر پھر سے اسی پر لے آیا۔ فریڈرک اس کی بات پر لہجہ بھر کو ساکت رہ گیا تھا، پھر ایک دم کہا لگا کر ہنس پڑا۔ او لیو، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ یقیناً میں اٹلی کے اہم ناموں میں سے ایک ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تب بھی جس کا دوست لیونارڈو ولیریس ہو اس کی اثر و رسوخ پر کوئی شک کر سکتا ہے کیا؟ اس سے مقابلے کو ترجیح دینے کے بجائے فریڈرک نے اس کی عظمت تسلیم کر لینا زیادہ بہتر سمجھا، اور اس بار وہ یہ سن کر واقعی نرم پڑا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، وہ میٹنگ دراصل ایک انجان آدمی کے حوالے سے بلوائی گئی تھی، یا پھر اٹلی کا نیا امیر ترین آدمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مدعے پہ آیا تھا۔ نیا امیر ترین آدمی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ فریڈرکس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ماسک مین، یا پھر حکم کا اکا۔ آخری سپ لے کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے جب یہ بتایا تو وسکی کا گھونٹ اس بار فریڈرک کو حلق کاٹتا محسوس ہوا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ لیونارڈو کی آنکھوں سے اس کا یہ رد عمل مخفی رہا تھا۔ وہ تمہارے اس کسینو میں آیا تھا غالباً، کیا اس سے جڑی کوئی معلومات فراہم کر سکتے ہو؟ وہ اب سنجیدہ تاثرات لیے پوچھ رہا تھا۔ جو شک اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا وہ اب فریڈرک سے بات کرنے کے بعد کم ہو گیا تھا، یا وہ کم از کم یہی ظاہر کر رہا تھا۔ ایسے کسی انجان کا آنا مشکل ہے، جیسا کہ تم یہاں کے قوانین جانتے ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کوئی ایسا یہاں آیا تھا تو بے شک تم اپنے کچھ خاص آدمیوں کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، وہ ریکارڈز چیک کر کے تصدیق کر لیں گے۔ خود کو مزید مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے اسے کہنا پڑا، اور پھر اسے پورا یقین تھا کہ حکم کا اکا کوئی ایسا شخص ہرگز نہ تھا جو پیچھے اپنے وہاں ہونے کا کوئی سراغ چھوڑ جاتا۔
لہٰذا فریڈرک اب مطمئن ہو چکا تھا۔ توقع کے عین مطابق اس کی آفر سن کر لیو کا اس پر اعتماد بحال ہوا تھا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، اس نے اتفاق کیا۔ بالکل، اب تم پرسکون ہو جاؤ اور صرف آنے والے الیکشن پہ توجہ دو۔ ویسے تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، میں نے اندریاس کو یہاں بلوایا تھا اسے تمہاری طرف کرنے کے لیے۔ اگر وہ شبے میں پڑا تھا تو بہتر یہی ہوتا کہ فریڈرک اسے اپنی دوستی کا ثبوت دیتا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ اپنی نشست پر آگے کو ہوا۔ کہا کہ وہ جواب دے گا اور امید ہے یہ مثبت ہوگا۔ وہ پر یقین دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ ہوئی نا دوستوں والی بات۔ اس کا یقین دیکھ کر وہ خاصا خوش ہوا تھا۔ صرف دوست نہیں، مت بھولو تمہارے بہت سے کاموں کا انحصار مجھ پر ہے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کام کے معاملے میں کتنا پابند ہوں۔ لیو کو نارمل دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، ہمیشہ سے۔ اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ بس پھر اطمینان رکھو، اس بار کا الیکشن بھی تمہارے حق میں ہوگا، اندریاس چاہے ہمارے حق میں ہو یا نہ ہو۔ بظاہر یہ عام سے الفاظ تھے، لیکن اس میں دراصل بڑا اہم سوال چھپا تھا۔ اس بات پر لیو کی مسکراہٹ سمٹی۔ کالن کی وجہ سے ہماری ساکھ کو کافی نقصان پہنچا ہے فریڈرک، چونکہ وہ ہمارا پارٹنر تھا اور اس پر بہت سے کیس چل پڑے تھے، جس نے ہمارے مخالفین کو ہم پر بھی حملے کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ سچ کہوں تو اس بار کی جیت شاید اندریاس جیسے شخص کے بغیر ممکن نہ ہو۔ جانتے ہی ہوگی یہاں کی عوام اسے کتنا چاہتی ہے، اس کے اپنے پارٹی لیڈر سے زیادہ اس کی سنی جاتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ وہ سنجیدگی سے گویا تھا۔ یہی کہ اندریاس ہماری مخالف پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے علیحدہ کر دیا تو صورتحال اکثر بدل کر ہمارے حق میں ہو جائے گی۔ تم نے اندریاس سے رابطہ قائم کر کے بہترین کام کیا فریڈرک، آفرین ہے تمہاری ذہانت پر۔ لیونارڈو نے واضح لفظوں میں اسے سراہا۔ دوست دوست کے کام آتا ہے لیو، مجھے بھی اگر ضرورت پڑے گی تو یقین سے کہتا ہوں تم میری مدد سب سے پہلے کرو گے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے کمزور پہلوؤں کو۔ لیونارڈو ولیریس دوست اور چاہنے والوں کے لیے دل میں بے حد نرم گوشہ رکھتا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس کا جواب توقع کے مطابق تھا۔ فریڈرک اب پوری طرح پرسکون ہو چکا تھا۔ ملاقات کی شروعات میں چاہے وہ اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب وہ پھر سے اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر چل رہا تھا جب عجیب سے احساس کے تحت اس نے آنکھ کھولی۔ آس پاس کا منظر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی حسیات بیدار ہو رہی تھیں، اور محسوس کیا جانے والا یہ عجیب سا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حجاب نے گہرے اندھیرے میں کچھ ٹٹولنے کو ادھر ادھر ہاتھ مارا، مگر کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی ہے؟ گھبرا کر اس نے پکارا، لیکن جواب ندارت۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور ہاتھ سے ٹٹولتی ہوئی بستر سے نیچے اتری۔ کیا کوئی ہے یہاں؟ ایک بار پھر اس نے آواز دی۔ اس بار بھی جواب میں کوئی نہیں بولا۔ اب اس کا دل صحیح معنوں میں خوف کا شکار ہونے لگا۔ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی کسی کی وہاں موجودگی، اور یہی وہ عجیب احساس تھا۔ جواب کیوں؟ بیڈ سے اتر کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جب پیروں کے سامنے آئی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑی۔ اس کے گھٹنے زمین سے آ لگے تھے، لیکن زخمی ہاتھ کسی نے سخت شکنجے میں لے لیا تھا۔ تکلیف سہنے کو اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آخر کار تم آ گئی امورا۔ اس کے مقابل کرسی پر بیٹھے عکس نے اپنے اور اس کے درمیان حائل خاموشی کو توڑا۔ نزدیک سے ابھرتی اس آواز کے سرد پن نے حجاب کا دل مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی پلکیں واں ہوئی تھیں، اور اوپر تلے کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اندھیرے کے باوجود وہ ان نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ پر عکس نے کوئی شے بندھی ہوئی محسوس کی، غالباً پٹی بندھی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی مسیحا مل گیا تمہیں۔ اس کی آواز میں طنز پوشیدہ تھا۔ حجاب کے زخمی ہاتھ پر اس کا زور بڑھتا چلا گیا تھا۔ اذیت سے دوہری ہوتی ہوئی وہ چیخنے کے قریب تھی جب دوسرا ہاتھ اس نے اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کچھ نہیں ہوا۔ بھاری لب و لہجہ اپنی تمام تر شفافیت سمیت اس کے کانوں سے قریب گونجا تھا۔ زخم کو سیے ہوئے ٹانکے ادھڑ چکے تھے۔ نہ تو حجاب کی آنکھوں سے جاری ہوتا پانی اس کی سختی کو نرم کر پایا تھا، اور نہ ہی زخم سے رستا خون۔ اذیت حد سے سوا ہونے کے بعد اسے درد کی شدت یکسر کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا وعدہ یاد تو ہوگا نا امورا؟ اپنی پچھلی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے گرفت اس کے ہاتھ پر کچھ ڈھیلی کر دی تھی۔ البتہ دوسرا ہاتھ اب بھی حجاب کا منہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ مزاحمت دکھانے پر عکس نے اسے آزاد کر دیا۔ کون ہو تم؟ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ تکلیف کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ زچ ہوئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ نفرت کی انتہا پر ہوتے ہوئے بھی اس کی سطح ٹھوس و سرد تھی۔ تم پاگل ہو۔ بے بسی سے دانت پیستے ہوئے اس نے الفاظ چبا ڈالے تھے۔ جانتا ہوں، لیکن یہ پاگل پن کس کی دین ہے کیا تم یہ جانتی ہو؟
اس کی آواز روح کو کاٹتی محسوس ہوئی تھی۔ یک بارگی حجاب کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ تاریکی میں اس کے چہرے پر چھائے تاثرات ناقابل بیان تھے، البتہ جب وہ بولی تو آواز ہموار رہی۔ نہیں، مجھے کچھ جاننا نہیں ہے، تم بس میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ سوچا تو یہی تھا، پر اب تمہیں دیکھ کر ارادہ بدل لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خون سے تر ہوئی ہتھیلی اس نے اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لی۔ تھوڑی دیر قبل والا خوف پھر سیاہ بادلوں کی مانند اسے گھیرنے لگا تھا۔ اسے اس میں سے ایک شکاری کی سی بو آنے لگی تھی، کم و بیش انہی بھیڑیوں جیسی جنہوں نے اسے رگیدا تھا۔ یہیں کہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلو۔ انداز میں حکم کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ انوکھا مطالبہ سن کر ایک سرد سی لہر اس کے ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس قدر یک بس تھا کہ حجاب کو لگا کہ اس کے جسم میں گردش کرتا خون ٹھہر کر جم گیا ہے۔ اس بار اسے کچھ وقت لگا تھا پھر سے اپنی ٹون بحال کرنے میں، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ شدید غصہ گونجا تھا۔ رات کے اندھیرے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے مجھے اغوا کروایا، بسارت و سماعت مفلوج کرنے کے بعد مجھے دھمکایا، گھٹیا الزامات لگوا کر قید میں رکھا تو کبھی میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے خوفزدہ کرنا چاہا۔ ایسے آدمی کے ساتھ میں خود چل کر جاؤں گی اپنی مرضی سے؟ کیا میرا دماغ خراب ہوا ہے؟ عکس فوری طور پر اس کے جواب میں کچھ نہ بول سکا، ایسے جیسے حجاب کا یہ رد عمل اس کے لیے غیر متوقع ثابت ہوا ہو۔ لیکن جب وہ بولا تو انداز وارننگ دینے والا تھا۔ اپنی مشکلیں مت بڑھاؤ اور سلیقے سے یہ بات قبول کر لو کہ تمہارے سارے راستے مجھ تک جاتے ہیں، میرے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کبھی نہیں، میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گی۔ وہ اس کے مقابل مضبوطی سے ڈٹ گئی۔ کیا تم مجھے خود کو توڑنے پر اکسا رہی ہو؟ وہ چیلنج دلانے والے انداز میں بولا۔ حجاب ٹھہر کر اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ کیا اس کے پاس کھونے کو کچھ تھا؟ ہاں، بہت سے اپنے۔ کیا وہ اسے اکسانے کے نتائج بھگت سکتی تھی؟ اس کے ذہن میں قید کا وہ منظر گھوم گیا جہاں ایک جیتی جاگتی عورت کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اور اگر میں اپنی بات پہ قائم رہی تو؟ عکس نے واضح محسوس کیا، وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی تھی، یعنی وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ اس صورت میں نقصان تم ہی اٹھاؤ گی۔ اول تو میرے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور دوم یہ کہ وہ اس کے کان سے قریب ہوا، میرے علاوہ اگر تم نے کہیں جانے کی کوشش بھی کی تو نتیجتاً تمہارے گھر میں صف ماتم بچھے گا۔ میں سب کو زندہ جلا دوں گا اور ہاتھ پیر باندھ کر تمہیں وہ نظارہ دیکھنے پر مجبور بھی کروں گا۔ یہ صفاقی کی حد تھی۔ حجاب کا دل اس قدر ساکت ہو گیا، اسے لگا جیسے اب کبھی دھڑک نہیں سکے گا۔ کیا کوئی انسان اس قدر ظالم ہو سکتا تھا؟ اس کے اعصاب پر وہ پھر سے غالب آ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر عکس نے فاصلہ بڑھایا، ویسے بھی میری صلاحیتوں پر تو تمہیں اب تک کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہوگا، اور اگر ہے بھی تو بھروسہ رکھو عنقریب میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس پر حاوی ہونے میں اگر کوئی کسر باقی بھی تھی تو وہ اب نہیں رہی ہوگی، یہ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا۔ کافی دیر تک جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، میں منتظر ہوں، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال کرنے کو اس نے لب وا کیے مگر ناکام ٹھہری، گویا ایک دم سے منوبوش تلے دب چکی تھی۔ میں ساتھ چلوں گی، اور وہ کمزور پڑ چکی تھی، ایک بار پھر اپنا آپ ہارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا تم ذہین ہو، وقت و حالات کے مطابق بالکل درست فیصلہ ہے یہ۔ وہ جانے طنز کر رہا تھا یا مذاق اڑا رہا تھا، دونوں ہی صورتحال حجاب کے لیے پراذیت تھیں۔ میں چلتا ہوں، فی الحال تم یہیں رہو گی۔ آگاہ کرنے کے بعد اس نے جانے کا قصد کیا ہی تھا جب وہ بول پڑی، آخر کیوں؟ اتنا تو میں جان سکتی ہوں نا؟ تمام تر صبر کے باوجود بھی اس کا لہجہ تیکھا ہوا تھا۔ وہ ٹھہر گیا۔ سوال نہیں کرو گی، جو جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ حکم دینے کے بعد اس نے پھر رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تاریک پڑے کمرے کو بنا کسی دقت کے یوں عبور کر گیا جیسے وہ برسوں سے اس اندھیرے کا عادی ہو۔ دروازہ کھلنے پر مدھم سی روشنی لمحہ بھر کے لیے اندر داخل ہوئی تھی، جو پل بھر میں دروازہ بند ہونے پر غائب بھی ہو گئی۔ تبھی کسی خیال نے حجاب کے وجود کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، جتنی جلدی اس تک پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی۔ خالی پڑے لاؤنج میں بھی کچھ خاص روشنی نہ تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ اس دیو کامت شخص کی پشت واضح دیکھ پاتی۔ آرس کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے لہجے و انداز میں کچھ ایسا تھا جسے سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی عکس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ حجاب بخوبی دیکھ سکتی تھی، اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ اس کے کسی سخت رد عمل سے پھر خائف ہونے لگی۔ زندہ ہے کہوں تو تمہیں خوشی ہوگی کیا؟ وہ بڑے عجیب سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تم میرے سوال کا واضح جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ تل ملائی۔ کچھ ساعت بیتنے پر وہ گویا ہوا۔ وہ زندہ ہے، بے فکر رہو، اسے ملوا دوں گا تم سے۔ اور ہاں،
یہ آخری بار تھا۔ اس کا اشارہ حجاب کے سوالوں کی جانب تھا۔ اتنا کہہ کر وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی جانے اور دروازہ بند ہونے تک حجاب نے 2 پہلوان جیسے آدمیوں کو باہر چوکیداری پر مامور ہوتے دیکھا تھا۔ میں آسان لقمہ نہیں بنوں گی، یاد رکھنا۔ نگلنے کی کوشش کرو گے تو زہر بن جاؤں گی، اگلنا چاہا تو کانٹا۔ وہ من ہی من اس سے عہد باندھ رہی تھی۔